قسم پر ہے. جادو کی حقیقت پہلے بتاتا ہوں, ڈیفینیشن, کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں. دیکھو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اور اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے, جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی چاہیے مجھے, آپ جائیں گے 2 ٹانگوں پہ چل کے وہاں سے نل کا کھولیں گے, گلاس لے کر آئیں گے, تو میرے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک سبب ہے. چل کے گئے, نل کا کھولا, گلاس میں پانی گرا, آئے, پانی پیا, سیر ہو گئے, یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے. بعض کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی لاجک ہوتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. بغیر لاجک کے کام صرف اللہ کر سکتا ہے, یاد رکھو. اسباب کا محتاج صرف اللہ کی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. اللہ ایسا کچھ کر سکتا ہے جس کا کوئی سبب نہ بھی ہو, وہ کر کے دکھا دے گا. اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے, نہ کوئی پیغمبر, نہ فرشتہ, نہ انسان, کہ جو کچھ کرے اور اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بعض دفعہ وہ سبب مخفی ہوتا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ نتیجہ تو دیکھ رہے ہو, اس نتیجے تک پہنچا کیسے ہے سامنے والا, وہ ذریعہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس نتیجے کو کیا کہتے ہیں؟ جادو کیا اس نے. ایسے نتائج کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی کسی چیز کا ایسا رزلٹ سامنے آیا کہ رزلٹ تو نظر آ رہا ہے, بندہ اس رزلٹ تک پہنچا کیسے, یہ سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا. لہذا وہ آپ کے لیے اچھمبے کی چیز ہوتی ہے. حقیقت میں کوئی اچھمبا نہیں ہوتا, کوئی عجیب کام نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان اسباب سے واقف نہیں ہوتے, سامنے والا واقف ہوتا ہے. تو ایسے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سحر, جادو, میجک. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ کلپ بازیاں میرے خلاف چلتی رہیں گی مارکیٹ میں بھی تمیز سے. میں نے کہا طبیعت ایک دفعہ دھو دو طبیعت سے, لیکن وہ پھر دھلائی تو چلتی رہے گی. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 قسم پر ہوتا ہے یہ جادو. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ ایسے خفیہ اسباب اختیار کیے جائیں جن کا جنات سے تعلق نہیں ہے, صحیح ہے نا, بلکہ وہ سائنٹیفک لاجک ہے اس کی, مگر وہ ہاتھ کی صفائی کی مہارت ایسی کی ہے اس نے. جیسے میجک شو یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے, وہ کبوتر نکال دیا ڈبے سے. ہمارے ایک استاد, ہم اسکول میں پڑھتے تھے, تو وہ ایک صاحب آئے, وہ ایسے ہی میجک دکھانے کے لیے. اخبار کو انہوں نے گھمایا, اس میں دودھ ڈال دیا, پورا جگ دودھ کا بھر دیا اس کو. جب کھولا تو کچھ بھی نہیں, اخبار ویسے کا ویسے ہی. صحیح ہے نا, منہ سے بال نکال رہے ہیں. وہ ایک بندے کو کھڑا کیا, اس کو یوں ہیڈ پمپ کی طرح چلانا شروع کیا, تو منہ سے بال نکلی اس کی. یہ ٹرک ہوتی ہے. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جادو. کیونکہ کام نظر آ رہا ہے مگر ہو کیا رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, مگر ہو رہا ہوتا ہے کچھ اندر. آپ پیسے دیں تو آپ کو بتا دیں گے یار یہ اصل میں یہ تھا, یہ بال یہاں چھپائی ہوئی تھی, کبوتر یہاں چھپایا ہوا تھا, گیند یہاں چھپائی ہوئی تھی, سکہ رائج الوقت اصل میں یہ تھا, اور تلوار سے جو 2 ٹکڑے کر دیے اصل میں وہ گھٹنے موڑ کے بیٹھا ہوا تھا پہلے ہی اندر, ٹھیک ہے نا, دوسرا آدمی کھڑا کر دیا. بعض دفعہ ہوتا ہے دو جڑواں بھائی ہوتے ہیں, جڑواں بہنیں ہوتی ہیں, ان سے میجک کیا جاتا ہے, دیکھو 1 کے 2 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرک ہوتی ہے جو گورے بہت کر رہے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, گورے بھی کرتے ہیں. لیکن گوروں میں ایک دیانت داری ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خلائی طاقتیں نہیں ہیں, ہم کوئی بزرگ نہیں ہیں, نہ کوئی بہت نیک ہیں, بلکہ ایک فن ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے, آپ نے نہیں سیکھا ہوا. پیسے دو گے تو ہم سکھا دیں گے, نہیں دو گے تو دیکھتے رہو, مزے اڑاتے رہو اور ہمیں پیسے دیتے رہو. وہ اس کو غلط چیز میں گورے کیش. ہمارا والا جب یہ ٹرک سیکھتا ہے تو وہ لوگوں کو الو بنانا شروع کرتا ہے. داڑھی پگڑی, خلافتیں, شاذلی سے خلافت, فلانے فرقے بزرگ سے خلافت, ادھر سے خلافت پکڑی, ادھر سے خلافت پکڑی. خلافت مارکیٹ میں ایسے اویلیبل ہے آج کل کہ سب سے سستی ترین چیز ہمارے ہاں خلافت بن چکی ہے. اور اس میں اب سچی مچی کی خلافت بھی ضروری نہیں ہے, خواب میں بھی چل رہی ہیں خلافتیں. بھئی آپ کو فلاں سے خلافت ملی, اس کی کیا دلیل ہے؟ خواب میں بزرگ نے مجھے خلافت دی ہے. تو معاملہ انتہائی کیا ہو گیا ہے؟ وسیع و عریض. تو وہ جب ایسے شعبدے دکھائے گا تو لوگ کہتے ہیں یار حضرت جی بہت, یار پتہ نہیں کیسے بٹوے میں پیسے نکال لیے, کیسے, حالانکہ وہ ٹرک ہوتی ہے.
لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں بھائی انہوں نے کیسے کر دیا یہ. میں کہتا ہوں اگر کیسے کر دیا میں بتا دوں تو اس کا مطلب میں بھی وہ ٹرک جانتا ہوں نا بھائی. میں تھوڑی بتا سکتا ہوں کیونکہ میں جادوگر تھوڑی ہوں جو میں بتاؤں گا. وہ تو جس نے ٹرک سیکھی ہے وہ بتائے گا آپ کو کہ ایسے ایسے کیا اس نے. اور میں نے کہا میں یہ ٹرک سیکھتا نہیں کیونکہ مجھے ان فضول چیزوں کا شوق ہے نہیں, کیونکہ ایک ٹرک تھوڑی ہے, وہ تو سینکڑوں ٹرک ہیں. تو انگریز میں اور ہمارے ہاں کے جو فراڈیوں میں فرق کیا ہے کہ گورا بتائے گا کہ میں کوئی روحانی پیشوا نہیں ہوں, نہ مجھے غیب کی خبر معلوم, کچھ بھی نہیں بھائی, یہ کھیل ہے, انجوائے کرو, پتلی گلی سے نکلو. اور اگر سیکھنا چاہتے ہو تو جتنا مشکل کھیل ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ. بھائی اس کے 1 کروڑ لوں گا, اس کے 50,000 لوں گا, اس کے فلاں اتنے وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے والے کیا گھماتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظر کا دھوکا. دوسری قسم جادو کی ہوتی ہے, اچھا یہ والی قسم قرآن سے بھی ہوتی ہے, بلکہ اس میں ایک قسم کیا ہوتی ہے جو میں نے بتایا نا, نظر کا دھوکا. نظر کے دھوکے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایک تو یہ ہاتھ کی صفائی ہے نا, مسمرزم بھی ہوتا ہے اس میں. آپ کسی کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں, اس کی قوت خیالیہ میں آپ گھس جاتے ہیں, اور جو خیال آپ کے دماغ میں ہے آپ وہ خیال اس کے دماغ میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کی میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے جو اسی میں داخل ہے, خفیہ اسباب, لیکن اس کا طریقہ دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. مثلا ایک روحانی عامل کو ہم نے پکڑا, پرانی بات ہے, بڑا فراڈی تھا وہ, لیکن نیک بنا ہوا تھا کافی, چہرے پہ باقاعدہ نور خرید کے لگایا ہوا تھا, اس نے پورے نور کے ڈسٹمپر خالی کیے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا ہے, ہم نے اس کو پکڑا, ہم نے کہا بھائی ہمارے استاذ نے پکڑا, بولا تو کیا کرتا ہے یار, تو کیا نہیں. اب اس کے پاس ہوا یہ کہ بے اولاد جوڑے چلے گئے, میاں بیوی نا, کہ ہمارے اولاد نہیں ہو رہی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اتنے بکرے لاؤ, اتنی مرغیاں لاؤ, اتنا فلانا کرو, اتنا یہ کرو, یہ فلیتے پلیتے جلواتا رہا ان سے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ اس کو وہ خود اس نے بتایا, ہمارے سامنے اعتراف کیا اس نے کہ ہے کچھ بھی نہیں. میں کہاں سے اولاد دے سکتا ہوں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. بہت سو کے اپنے بچے نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس نے کہا ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. اب وہ ماحول ایسے کریٹ کیا کہ کچھ فلیتے پلیتے ان سے جلوائے, اور یہ کیا اور وہ کیا, اور پھر ان کو بلایا. میاں بیوی سے کہا کہ قمیص پہنے رہو, شلوار اتار کے دونوں کھڑے ہو جاؤ. بےہودہ بات ہے لیکن اب واقعہ ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. اب اس سے کیا ہوگا, ان کو ایک دم, کیونکہ شلوار اتار کے اگرچہ میاں بیوی ہیں وہ تنہائی میں ہیں, مگر پھر بھی ایک ایسے ایک جو ہے نا وہ ایک دم انسان پہ گھبراہٹ سی تاری ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بیٹا کچھ بہت بڑا مقام ہونے والا, کوئی بڑا عمل کرنے والا, کیونکہ ایسے ہی تمیز سے بٹھا دے گا تو نہیں ہوگا. اب ان کو یہ ہے, وہ بےچارے شلوار اتار کے, قمیضیں ان کی لمبی تھی, کھڑے ہو گئے. وہ عامل خود بتا رہا ہے. عامل نہیں بھی بتاتا نا تو میں پھر بھی آپ کو بتاتا کہ ایسا ہوتا ہے. لوگ کہیں گے دیکھو ان کو ایک عامل ایسا مل گیا, انہوں نے وہ بیوقوف بنا دیا تو بن گئے. یہ تو میں آپ کو مزید, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ مسمرزم کا, ہیپناٹائز کا ایک اثر ہوتا ہے, آپ دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. یہ علم تو گورے بھی جانتے ہیں, ان کے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے یہ علم, کی دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے سامنے والے کے. تو اب کیا کیا کہ ان کو کھڑا, اب وہ ان کو یہ احساس کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر ان سے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ والی سورت تلاوت کرنا شروع کر دو دونوں. اذا زلزلت الارض, اب وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث. اس کا اولاد سے کوئی تعلق ہے اس سورت؟ اس میں تو زلزلے آ رہے ہیں, قیامت آ رہی ہے, زلزلہ آ رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, جو بچے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. پھر وہ جب سورہ زلزال پڑھی, بولا اب جو ہے نا والعادیات ضبحا. یہ قرآن سے جادو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ان کے دماغ کو کیپچر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر کیا کیا اس عامل نے, پھر ان سے بولا اب زور سے آواز بلند, آواز بلند. وہ پڑھتے 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 اچانک ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے آ کے ان دونوں کے سامنے گرا اور ٹوٹا, اور اس میں سے پتلے نکلے جس میں میاں بیوی کے پتلے تھے اور ان میں سوئیاں تھیں, اور اس عامل نے وہ سوئیاں نکالی. بولا دیکھو کتنا خطرناک جادو تھا تمہارے اوپر, مٹکے تھے اس میں پتلے لگا کے تمہارے اندر سوئیاں ڈبوئی ہوئی تھی, اور آج یہ مٹکا ٹوٹ گیا. او بڑے خوش پجامے پہن کے
बाइज्जत वापस। हालांकि ना कोई मटका गिरा ना कोई टूटा। ये जो उनसे सूरह जिलजाल पढ़वा रहा है ना, उनको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इसमें कुरान पढ़वाना जरूरी नहीं है, कुछ भी। हिंदू अपने मंत्र पढ़वाते हैं, अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंत्र छू। हम बचपन में बहुत पढ़ते थे ना, जब वो ऐसा कोई देखते थे तो जाके फिर अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंत्र छू, ये याद हो गया था। तो हिंदू अंतर मंत्र पढ़ रहे होते अपने, सही है ना। कुछ भी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, अरबी का असर ज्यादा होता है। मुसलमान समझते हैं कुरान पढ़वाया जा रहा है तो कोई अच्छा काम ही होगा। तो ये जादू कुरान से भी होता है। जो मैंने कहा था ना, कुरानिक सीडी पढ़ पढ़ के उल्टियां आ रही हैं, भाई असर हो रहा है, आपको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है। आप एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ कारियों की तिलावत सुन रहे हो और इस नीयत के साथ बैठे हो कि मेरा जादू निकलेगा, तो आप पे जादू निकले ना निकले, होना बहरहाल उल्टियां भी आएंगी, कुछ भी होगा। तो आप समझ रहे होते हो कि मैं क्या हो रहा हूं ठीक, हालांकि ठीक नहीं, आप खराब हो रहे होते हो। फिर जो उल्टियां हो गई और पोटियां हो गई, माजरत के साथ जुलाब लग गए, तो कहते हैं मैं रिलैक्स हो गया। तो भाई जब उल्टियां होंगी और आपका पेट भी साफ हो गया तो रिलैक्स तो हो गए ना मेरे भाई आप। वो जिन थोड़ी निकला है। वो कहते हैं जिन निकल गया, जिन नहीं निकला, उल्टियां हुई हैं, पोटियां हुई हैं, माजरत के साथ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस स्टाइल में बात करते, लेकिन क्या करूं मैं। वो कुरानिक सीढ़ियां बिक रही हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं, होंगे बहुत बड़े बुजुर्ग, हमसे अच्छे ही होंगे, लेकिन अल्लाह के बंदो इन चीजों में अपने टाइम को जाया मत करो। कितने अच्छे भले लोग हैं, घरेलू मसाइल हैं, सास की वजह से बहू नफसियाती मरीज बन गई और भाई ने भाई की विरासत खा ली, वो टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, उसके इलाज की फिक्र करो, इसको टेंशन से निकालो। उस पे आमिल ने कह दिया जादू है, फलानी कुरानी सीडी सुनो, वो सुन रहा है 1 घंटा मुसलसल और इस नियत के साथ कि मेरा जादू निकलेगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तबीयत खराब होगी, बेचैनी होगी, उल्टियां होंगी, पोटियां होंगी, चक्कर भी आएंगे। उससे उसका ईमान और मजबूत होता है कि अंदर कुछ है। अब ये कुरान जाके अंदर से क्या कर रहा है, मेरा जादू निकाल रहा है। वो निकाल नहीं रहा, आप पे जादू हो रहा है। जादू का मतलब ये कि एक ऐसा काम हो रहा है जो अचंभे का काम है, जिसकी आपको तवक्को नहीं थी और उसका असबाब मख्फी है। आपको नहीं पता इसका सबब क्या है, हमें पता है, हमसे पूछो, हम बताएंगे इसका सबब क्या है। तो इस तरह से आमिल लोग आपसे मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ स्टाइल में पढ़वा पढ़वा की। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप पे रुकिया कर रहे हैं, कुरान से इलाज कर रहा है, वो गलती कर रहा है। कुरान से जादू का इलाज होता है, वो तो नबी ने किया है, सहाबा ने किया है। लेकिन आपको यह फर्क करना पड़ेगा कि कौन इलाज कर रहा है और कौन उल्टा आप पर जादू कर रहा है। तो इलाज के लिए मस्जिद महल्ले के इमाम के पास चले जाएगा और बोले मौलवी साहब सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दे, बस इतना काफी है। ये इलाज को हम भी मानते हैं। सहाबा के दौर का मशहूर आमिल तो बताओ आप। सहाबा भी रुकिया करते थे, कोई आ गया तो दम कर दिया करते थे उस पे। तो एक तो जादू ये क्या होता है, दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। वो कुरानी सीडी के जरिए भी हो सकता है और वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो उसमें आपका असल रीजन भूल जाते हैं लोग कि इसकी मसला था क्या इसके साथ। मैं आपको यकीन से कह दूं, देखो मेरी बातों को हल्का मत लिया करो। मैं आपको एक बात यकीन से, अगर मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं आता, किसी ऐसे इलाके में जाओ जहां कहीं किसी पे जिन चुड़ैल भूत नहीं है, आपको यकीन हो कि पूरे महल्ला जिन चुड़ैल भूत से क्या है, खाली, वहां किसी रूहानी इलाज वाले को ले जाके बिठा दो। थोड़े दिनों में जिन भी होंगे, चुड़ैल भी होंगी और भूतों के केसेस भी आना। यकीन नहीं आ रहा ना, मेरे खिलाफ क्लिप बनाने से पहले तजर्बा करना, फिर बनाना क्लिप। ऐसा सर्वे करो इलाके में जहां जिन चुड़ैल भूत अब तक ना हो, फिर वहां कोई शॉप खोल के किसी रूहानी आमिल को बिठा दो जिन्नात के इलाज के लिए। देखो उस महल्ले में अगर जिन्नात ना आए तो फिर मुझे बोलना कि मुफ्ती साहब मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हैं। थोड़े दिनों में जिन भी होंगे, भूत भी होंगे। और तो अब वो क्यों होते हैं, अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। वो दूसरी वजह, एक तो जादू ये होता है, मिसमेरिज्म हो गया, या ऐसा जिसका जो गोरे